الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ معلومات جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو دکھ رہا ہے کہ شیطان کی 9 اولادیں، ان کے نام اور ان کے مختلف کام۔ یوں تو شیطان کی بہت ساری اولادیں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، مختلف کام ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف شیطان کی 9 اولاد کے متعلق سنیں گے کہ شیطان کی کون کون سی 9 اولاد ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ ان کے جو کام مختلف ان کے سپرد کیے گئے ہیں، وہ جو کاموں پر مقرر کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ان کے کام ہیں، کون سا شیطان کون سا کام کرتا ہے، وہ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ تو آپ نے اگر ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس پر کلک کر دیں۔ ہماری ہر نئی آنے والی علمی ویڈیوز، قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر، معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور شیئر کرنا اس کو مت بھولیے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ شیطان کی 9 اولادیں، ان کے نام اور ان کے مختلف کام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ شیطان کی 9 اولادیں ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں، ان کے کام یہ ہیں۔ سب سے پہلے شیطان کی جو اولاد وہ زلیتون، یہ شیطان کی اولاد میں سے ایک ہے، اس کا نام ہے زلیتون۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ بازاروں میں مقرر ہوتا ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رکھتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں سے بدنگاہی کرواتا ہے، وہاں چوری کرواتا ہے، مختلف کام کرواتا ہے وہاں پر۔ تو یہ زلیتون شیطان کی اولاد میں سے ایک ہے، اس کا کام بازاروں پر اس طرح کے کام کروانا، یہ بازاروں پر مقرر ہوتا ہے۔ اور اس طرح شیطان کی اولاد میں سے جو دوسری ہے وہ ہے وثین، اس کا نام ہے وثین۔ اس کا یہ لوگوں کو ناگہانی آفت میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے، لوگوں کو ناگہانی آفت میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر جسے کیا گیا ہے۔ تیسری جو ہے وہ اس کا نام ہے لقوس، اس کا کام ہے آتش پرستوں پر مقرر ہے، یہ آتش پرستوں پر مقرر ہے، یہ آگ کی عبادت ان کو کروانے پر، ابھارنے پر، ان کاموں پر وہ مشتمل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح چوتھی جو شیطان کی اولاد ہے اس کا جو نام ہے وہ یہ ہے آوان، آوان اس کا نام ہے، اور یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آوان ہمارا کوئی سے بھی حکمران ہو، کسی بھی ملک کے ہو، تو حکمرانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور یہ لوگوں حکمرانوں کو زیادتی پر، ظلم پر اور اس طریقے کے جو معاملات ہیں ان پر ابھارتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک حکمران ہوتے ہیں، وہ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اس کے شر میں آ کر ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، ہر ایک کو یہ پتہ ہے۔ تو حکمرانوں پر جو شیطان کی اولاد میں سے مقرر ہے اس کا نام ہے آوان۔ سر 5ویں جو اولاد ہے شیطان کی اس کا نام ہے حفاف، حفاف نام ہے ان کی اولاد میں سے، اس کا نام یہ شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کام یہ شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے، شرابیوں کو نشے میں دھت رکھنا اور اس طرف لے کر آنا، اور اس طریقے کے ان کے ساتھ ان سے کام کروانا۔ تو حفاف نامی شیطان یہ شرابیوں کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔ سر 6 نمبر پر ہے مرہ، شیطان کی اولاد میں سے ایک اولاد ہے مرہ، وہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے، یہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہوتا ہے، وہ انہیں اسی لہو لعاب کے اندر لگائے رکھتا ہے۔ 6 شیطان کی جو اولاد ہے اس کا نام ہے مصوت، اس کا نام مصوت ہے، اور اس کا جو کام ہے، جس کام پر اسے مقرر کیا گیا ہے، یہ افواہ عام کرنے پر مقرر کیا گیا ہے، کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ افواہیں جاری کروا دیتا ہے، اور اصل حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں لوگ، یعنی لوگوں میں بے وجہ کی افواہیں پھیلا دینا، فلاں یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں یہاں یہ ہو گیا، فلاں یہاں یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یعنی جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں پھیلانے پر یہ مشتمل ہے، جس کا نام ہے مصوت۔ اور 9ویں جو شیطان 8ویں جو شیطان کی اولاد ہے وہ ہے داسم، داسم یہ شیطان کی اولاد میں سے ایک ہے، اس کا نام داسم ہے، یہ گھروں پر مقرر ہے، جسے گھروں پر مقرر کیا گیا ہے، اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدر مندر رکھے،
تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ گھر میں جب بھی ہم قدم رکھیں، گھر میں ہم جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو داسم نامی شیطان ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ گھر میں جھگڑا نہیں کر پائے گا۔ آج کل جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر پاتے۔ شیطان کی جو نویں اولاد ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے ولہان، ولہان اس کا نام ہے، اور یہ وضو، نماز، دیگر عبادات میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ شیطان کی 9 اولادیں ہیں، ان کے مختلف کام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں اور ایسے کاموں سے بچتے رہیں کہ شیطانی وار کے اندر آ کر ہم اپنی دنیا بھی خراب کریں، اپنی آخرت بھی خراب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔